بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے. اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 18 ہے، جس کا عنوان ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ پچھلے سبق میں بھی چونکہ ہم نے اسی عنوان سے متعلق گفتگو کی تھی، تو آج کا یہ سبق حصہ دوم ہوگا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تعارف پڑھا تھا اور ان کے حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ان کے تعارف میں ہم نے ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کی تھی، ان کے ابتدائی حالات زندگی پر ہم نے تبصرہ پیش کیا تھا، انہوں نے تعلیم کہاں سے اور کون کون سے علوم حاصل کیے، کس طریقے سے کیے، ساری تفصیلات ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کر دی ہیں۔ ایسے ہی تعلیم کے فراغت کے بعد انہوں نے دروس کی ابتدا کی، درس دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے لوگ حیران ہو گئے کہ چھوٹی عمر کا بچہ بہترین درس دے رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حافظے پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی، ان کے اخلاق، ان کے اوصاف حمیدہ وغیرہ کے حوالے سے ہم تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ ایسے ہی اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو ان کے کارہائے نمایاں تھے، جو خدمات تھی، ہم نے ان پر گفتگو کی۔ ایسے ہی ان کی جو اہم تصانیف ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، اور جو تصانیف کی خصوصیات تھیں سید ابو الحسن علی ندوی کی روشنی میں ہم نے ان کا جائزہ لیا تھا۔ ایسے ہی آخر میں پھر ہم نے ان کی وفات کے بارے میں گفتگو کی۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار میں سے پہلی فکر، پہلا کام، پہلا کارہائے نمایاں اس حوالے سے ان کا یہ ہے کہ قیمت عدل کی وضاحت، یعنی جو ثمن مثل ہے، یعنی جس کو ہم ثمن مثل کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا مثلی ثمن، اس حوالے سے ان کی ایک اہم خدمت یہ ہے کہ اس مسئلے کی انہوں نے وضاحت کی تھی۔ چونکہ یہ قیمت عدل یا ثمن مثل کا جو مسئلہ ہے، یہ تاریخ میں قدیم ترین مسئلہ تصور کیا جاتا ہے، اور قرون وسطیٰ میں معاشی مسائل میں جن علماء نے سوچ و بچار کی ہے، ان کا مرکزی موضوع بھی یہی قیمت عدل ہی رہا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قیمت عدل یا ثمن مثل کی تعریف کی ہے، اور تعریف یہ کی ہے کہ یہ وہ قیمت ہے جس پر لوگ عام طور سے خرید و فروخت کرتے ہوں، اور جو اس مخصوص زمان و مکان میں اس شے یا اس طرح کی دیگر اشیاء کی مثل سمجھی جاتی ہو، ان کے نزدیک قیمت عدل ہے۔ اور ان کے نزدیک جو قیمت عدل ہے وہ طلب و رسد سے آزاد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ طلب و رسد سے جو قیمت طے ہو، جس پر عام لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں، اور طلب و رسد کی عمل سے وہ آزاد ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ طلب زیادہ ہے، پھر جو قیمت مل رہی ہے، جو سمے مل رہا ہے، اس چیز کا وہ شمار کیا جائے گا، نہیں۔ عام حالات میں جب روٹین سے چل رہی ہے طلب و رسد، طلب بھی برابر ہے، رسد بھی برابر ہے، دونوں چل رہے ہیں، تو ان حالات میں جو ثمن مثل ہوگا وہی قیمت عدل یا ثمن مثل کہلائے گی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو قیمت عدل ہے، ثمن مثل ہے، اس کی وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تسعیر کی بھی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے طلب و رسد کی وجہ سے قیمتوں میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کو تسعیر کہا جاتا ہے، اور اس تسعیر کی انہوں نے وضاحت کی ہے، اس کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اور جو یہ موضوع ہے تسعیر کا، اس پر ابن تیمیہ سے پہلے بھی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بعد بھی کئی صدیوں تک کسی نے کچھ نہیں لکھا، کسی نے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کی تھی۔ ایسے ہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حق ملکیت پر بھی روشنی ڈالی ہے، چونکہ ملکیت کا مسئلہ جو ہے یہ انسان کے بنیادی مسائل سے تعلق رکھتا ہے، اور جو مختلف نظاموں کا آپس میں اختلاف ہے، جو معاشی نظام ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو وجہ بھی یہی ہے کہ کچھ معاشی مسائل، جو معاشی افکار ہیں، معاشی نظام ہیں، وہ حق ملکیت انسان کو دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے۔ تو
علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، اور وضاحت اس طریقے سے کی ہے کہ ان کی جو تحریریں ہیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 طرح کی ملکیت بیان کی ہے۔ پہلی ملکیت انہوں نے اسلام کی روشنی میں انفرادی ملکیت کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسری ہے مشترک اور یا سماجی ملکیت جس کو کہتے ہیں، اور تیسری ہے ریاستی ملکیت۔ تو یہ 3 ملکیتوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ تو ان کے نزدیک جو کسب ملکیت ہے وہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر محنت کر کے اس کو اپنی بنا سکتا ہے، لیکن جب یہ کسی چیز کا مالک ہوگا تو ملکیت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ واجبات بھی آئیں گے کہ یہ واجبات اس شے سے، اس چیز سے جس کے مالک ہو رہا ہے متعلق ہوں گے۔ تو اب اگر یہ ان واجبات کو جو اس چیز کے ساتھ اس کے اوپر آئے ہیں ان کو ادا کرے گا تو ٹھیک ہے، یہ اس چیز کا مالک کہلائے گا، لیکن اگر یہ ان سے اعراض برتے اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرے تو پھر ریاست جو ہے وہ اس سے ملکیت کو لے سکتی ہے، چونکہ یہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، تو پھر ریاست کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ اس سے یہ چیز چھین لے، چونکہ یہ تو اس کے حق کا ادا نہیں کر لینا۔ اور حق کا مطلب ہے کہ مطلب شریعت کا کوئی حق ہو اور شریعت نے کوئی اس کو اوپر لازم قرار دی ہو۔ جیسے آپ سپوز کریں کہ جی ایک جانور ہے، اس نے وہ خرید لیا اور اس کی ملکیت میں آ گیا۔ اب ملکیت میں آنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی آئی ہیں کہ یہ جانور کو چارہ پورا کھلائے، اس کو پانی پلائے، اس کی صحت کا خیال رکھے، یہ ساری ذمہ داریاں، یہ سارے حقوق اس کے اوپر لازم ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ اس نے جانور تو خرید لیا، مالک تو بن گیا، لیکن اس کے چارے کا خیال نہیں رکھتا، اس کی صحت کا خیال نہیں رکھتا، اس کو پانی نہیں پلاتا، تو اب یہ اپنے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، تو اب ریاست اس سے وہ جانور لے سکتی ہے چونکہ یہ اپنے حقوق کو ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ حق ملکیت کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مالداری کو فقر پر ترجیح دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مادی وسائل کے بغیر تو انسان اپنا گھر کا کاروبار ہی نہیں چلا سکتا، اپنے اہل و عیال پر وہ خرچ نہیں کرے گا تو پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ کیسے سکے گا، یا وہ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ دولت جو ہے وہ بہترین اخلاقی زندگی کے حصول کا ذریعہ ہے، کہ اگر بہترین اخلاقی زندگی چاہتے ہیں تو پھر دولت، مالداری لازمی چیز ہے، چونکہ بہت سے جو مذہبی فرائض ہیں وہ بھی مال کے بغیر ادا نہیں کیے جا سکتے۔ اگر آپ کی بیوی ہے اور بیوی کے آپ حقوق ادا نہیں کر رہے تو یہ ایک مذہبی فریضہ ہے جو کہ آپ ادا نہیں کر پا رہے۔ ایسے ہی عزت نفس جو ہے بغیر مال کے، بغیر مادی اشیاء کے، بغیر مادی وسائل کے عزت نفس قائم نہیں رہ سکتی۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مالداری کو فقر پر ترجیح دی ہے، اور ان کے نزدیک مالداری ضروری چیز ہے، مالدار ہونا چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ لازمی ہے کہ اللہ کے راستے میں ان میں سے خرچ کرتا رہے۔ ایسے ہی سود کے متعلق بھی انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، اور ان کے نزدیک سود جو ہے وہ قرآن مجید میں صاف صاف طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سود حرام ہے۔ اور سود کی جو وجہ حرمت انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کی وجہ سے ضرورت مندوں کا استحصال ہوتا ہے، ضرورت مندوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو اس لیے سود شریعت میں حرام ہے۔ اور ایک وجہ انہوں نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ اس سے اکل المال بالباطل، یعنی کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا یہ لازم آتا ہے، اس لیے بھی یہ سود جو ہے حرام ہے۔ اور ان کے نزدیک جتنی بھی سود کی ربا کی قسمیں ہیں، جیسے ربا الفضل ہے، ربا النسیہ ہے، وہ ساری کی ساری حرام ہیں، اور ساری کی ساری حرام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے سود کے حوالے سے ایک مشورہ یہ بھی دیا ہے کہ اگر ریاست میں سے سود کا خاتمہ کر دیا جائے اور زکوٰۃ کے نظام کا قیام کر دیا جائے صحیح طریقے سے، تو پھر ریاست میں کوئی بھی غریب نہیں رہ سکتا۔ ریاست سے غریبی کو اس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کہ سود کا خاتمہ کر دیا جائے اور زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طور پر قائم کر دیا جائے، تو غریبی وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زر سے متعلق بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے سلطان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ سکوں کو ان کی حقیقی قیمت پر جاری کرے، یعنی جتنا اس میں کھوٹ ہے اتنی قیمت بھی کم کی جانی چاہیے، اگر وہ اوریجنل ہے، بالکل اصلی ہے، تو پھر اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔
اور انہوں نے بتلایا ہے کہ کھوٹ والے سکے جاری نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کھوٹ والے اور اصلی سکے جن میں کھوٹ نہیں ہے یہ دونوں چلیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ کھوٹ والے جو سکے ہیں وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں حاوی ہو جائیں گے، اور جو اچھے سکے ہیں، اصلی سکے ہیں، وہ گردش غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ ان کو اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک ان کا زر سے متعلق نظریہ تھا۔ تو جب انہوں نے سود پر گفتگو کی تو سود پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دیگر جو کاروباری صورتیں ہیں، کاروباری شکلیں ہیں، ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، جیسے شرکت ہے، مزاربت ہے۔ تو یہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی شکلوں کی بھی انہوں نے وضاحت کی ہے، اور انہوں نے بتلایا ہے کہ ان معاشی سرگرمیوں میں، شرکت، مزاربت وغیرہ میں ایمانداری، عدل و انصاف، صداقت، ایثار وغیرہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کا جذبہ، یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر یہ معاشی جو سرگرمیاں ہیں یہ کامیاب ہو سکیں گی۔ اور اگر ان کے اندر حسد، بغض، بے ایمانی اور حرص و طمع وغیرہ اس طرح کی برائیاں آ جائیں گی تو پھر یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر یہ معاملات آپس میں پورے نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے ہی انہوں نے مزاریت پر بھی تفصیلی گفتگو کی ہے اور بتلایا ہے کہ اگر مزاریت پر یعنی مالک زمین نے کسی کو اپنی زمین دے دی کام کرنے کے لیے، اور مالک نے اپنا حصہ متعین کر لیا کہ جی بس میں تو 20 من گندم لوں گا جتنی مرضی ہو، تو اس کے برے نتائج پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ اس کا برا نتیجہ نکلے گا۔ برا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا تو 20 من مقرر ہو گیا اور اس نے تو 20 من لے لیا، اب آگے جس نے محنت کی ہے، جس نے بیج ڈالا ہے، جس نے سب کچھ کیا ہے، اس کو چاہے 1 من ہی بچا ہو، چاہے اس کو کچھ بھی نہ بچا ہو، اس کا 20 من پورا ہو گیا۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں شاید 20 من گندم پیدا ہی نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ 18 من ہو، 15 من ہو، تو پھر تو وہ تو ٹوٹلی نقصان میں چلا گیا۔ تو اس کا یہ نقصان نکلے گا کہ کسی ایک کو نقصان ہوگا۔ ایسے ہی اگر مالک نے اپنے لیے 20 من گندم مقرر کر لی اور ہو گئی اس میں 100 من، تو اس کو تو صرف 20 من ملی، اس کو بہت زیادہ مل رہی ہے مزارے کو جو اس پہ کام کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے فریقین میں سے کسی ایک کو نقصان ہوگا، تو نقصان سے بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ کسی ایک کا حق متعین نہ کیا جائے، ہاں شرح اور فیصد کے اعتبار سے متعین کر لیا جائے کہ جتنا ہوگا اس کا اتنا فیصد اتنا ہے، اتنا فیصد اس کا ہے، یہ لازمی چیز ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقطاع کی بھی وضاحت کی ہے۔ اقطاع کا معنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بنجر زمین کو کسی کو دے دینا، کسی فوجی کو دے دینا، یا حکومت کے اہلکاروں کو دے دینا، یا عوام الناس کو دے دینا، تاکہ وہ ان کو زندہ کر سکیں اور ان سے پیداوار لے سکیں جس سے ملک کو فائدہ ہو۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ اس کا بہت فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ایک وقت کبھی نہ کبھی ایسا بھی حکومت کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ فوج کی تنخواہ نہیں دے سکتی، یا حکومت کے جو اہلکار ہیں ان کو تنخواہ دینا ریاست کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر ان کو زمینیں دے رکھی ہوں گی تو پھر بہت سی مشکلات جو ہیں وہ نہیں اٹھیں گی، یہی حکومت کے اہلکار اور فوجی جو ہیں یہ بغاوت نہیں کریں گے۔ ہاں چونکہ ان کا گزر اوقات ہو رہا ہے اس زمین سے، تو لہٰذا جب نقد ادائیگی ان کو نہیں ہو رہی، نقد تنخواہ ان کو نہیں مل رہی، تو پھر وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے بہت سا ملک کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر نقد تنخواہ دے رہے ہیں تو پھر وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اور پھر وہ حکومت کی کچھ نہ کچھ مدد بھی کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اقطاع کی انہوں نے اس طریقے سے وضاحت کی ہے۔ تو یہ معاشی ان کے افکار تھے جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ان کے معاشی افکار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جن میں ایک قیمت عدل کی وضاحت، تسعیر کی وضاحت، حق ملکیت پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور ایسے ہی مالداری کو انہوں نے فقر پر ترجیح دی ہے، سود سے متعلق ان کا خیالات کی وضاحت کی ہے، زر سے متعلق ان کے خیالات کی وضاحت کی ہے، کاروبار کی جو انہوں نے صورتیں بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کیا، مزاریات کی انہوں نے وضاحت کی، ایسے ہی اقطاع کی انہوں نے جو وضاحت کی ہے اس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معاشی افکار بیان کریں، تو ان کے کچھ معاشی افکار کا تذکرہ ہم نے ابھی کیا ہے۔ اور ایسے ہی یہ سوال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالت زندگی، اس کا تذکرہ ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، اور ان کے معاشی افکار کا تذکرہ بھی ہم نے کیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 19 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور ہمارا یہی عنوان ہوگا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ،
کچھ معاشی افکار کا تذکرہ آج کے سبق میں ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق جو کہ حصہ سوم ہوگا اس میں ذکر کیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔